قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو چن لیا ہے سب پہ، اپنی رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا خذ ما آتیناک، اور اس چیز کو مضبوطی سے تھامو جو ہم نے آپ کو دی، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں بنے۔ اب اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو تختیوں میں لکھ کے دیا ہر چیز، من کل شیء موعظۃ نصیحت و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کا مکمل کھلا ہوا بیان، اور حکم دیا کہ فخذھا بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو میرے احکام کو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ سب اچھی باتوں پہ عمل کریں۔ اور سأریکم، میں آپ کو دکھلاؤں، ہم آپ کو دکھلائیں گے دار الفاسقین، ان منکرین کی بستیاں، ان منکرین کے شہر جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان پر کیا ہوا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی، میں ان لوگوں کے دل بھی پھیر دیتا ہوں جو تکبر کرتے ہیں، اب یتکبرون بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی پھر ان کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اذا رأوا کل آیت، جب بھی وہ کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، لا یؤمنوا بہا، اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ اور اسی طرح جب ان کو سیدھا راستہ ہدایت کا دکھایا جائے اس پر بھی وہ ایمان نہیں لے آتے۔ ہاں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر گمراہی کا راستہ ملے تو پھر فوراً چل پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اتنے غافل تھے کہ کبھی ادھر سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جن لوگوں نے تکذیب کی ہے اللہ کی اتاری ہوئی آیات کی، اور اسی طرح انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا ہے،
اللہ کے دربار میں پیشی کا بھی انکار کیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو تھے برباد ہو گئے، حبطت اعمال۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایسا ہم نے کیوں کیا، حال یہ جزاؤنا، کیا وہ اس بات کی جزا الا ما کانوا یعملون، اس کی جزا دیے جا رہے ہیں، بدلہ دیے جا رہے ہیں جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ تو اب اس میں الحمدللہ کچھ باتیں تو ہم نے عرض کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کل العزم من الرسل میں ہیں، یاد رکھیں کل رسول جو آئے ہیں وہ 313، یہ تعداد صحیح ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ باقی یہ جو مشہور ہے 1,24,000 نبی، یہ بات روایات اسرائیلیہ سے ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں، بس ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں۔ مثلاً ہم کہیں کہ 1,24,000 اور اللہ نے بھیجے ہوں 1,25,000، 1,000 پر تو ہمارا ایمان ہی نہ رہا۔ اور اگر ہم کہیں ہمارا 1,24,000 پیغمبر ہوں 1,23,000، تو 1,000 ہم نے خود بڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، یہ عام کہہ دیتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ بات وہی ہے کہ اللہ ہمارا بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے، اسی لیے قرآن نے ہمیں اس بتلا دیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہمیں تو ملائکہ کی تعداد کا بھی پتہ نہیں، ہمارا تمام فرشتوں پر بھی ایمان ہے، ہمیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا بھی کوئی علم نہیں کہ کتنی کتابیں بھیجی ہیں۔ تو اس لیے آ گیا کہ ہمارا تمام وہ کتابیں جو اللہ نے بھیجی ان پر بھی ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر کو مانیں اور ایک کا انکار کریں، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کا انکار کرتے۔ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان۔ اچھا، اب ہے یہ رسولوں کی تعداد، تو وہ حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب بدر کی بدر والے دن جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور یہی رسول کی تعداد ہے، اللہ رسول ہی اتنے بھیجے۔ تو 313 والی بات جو ہے وہ تو پھر حضور کی زبان مبارک سے ثابت ہو گئی، اس میں تو پھر کوئی شبہ نہیں رہا۔ اچھا، اور رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتاب، وہ پہلی کتابوں کے بھی تابع ہو سکتا ہے۔ جیسے ہارون علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ اب صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام انہی کے تابع ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب، صاحب شریعت ہو، اور نبی کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔ تو اب قاعدہ کیا ہو گیا کہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن کل نبی رسول یوں نہیں ہوتا، کیونکہ جو نبی ہو ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا۔ تو اب 313 میں پھر اللہ نے 5 اولو العزم من الرسل، یعنی ان 300، کیونکہ اللہ نے فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی فضیلت دی ہے، بعض کو بعض میں فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، اور ایسے بھی پیغمبر جن سے ہم نے کلام کیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پھر 313 میں 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من ان سب سے زیادہ شان والے، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سب اولو العزم من الرسل ہیں۔ اچھا، ان 5 میں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی عظمت جو ہے، شان جو ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بھی بنایا ہے، آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بھی بنایا ہے،
آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد و شہید بھی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مبشر و نذیر بھی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو سراج منیر بھی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد پھر لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا، ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، نہ آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آئے گی، ولا معصوم بعدہ، اور نہ آپ کے بعد کوئی معصوم ہے، چونکہ معصوم نبی ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ تو ہوتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف انبیاء۔ اب دیکھیں صحابہ کا کتنا بڑا شان ہے، لیکن وہ محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں۔ تو سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ حضرت آقا انعامدار کی تعریف اس انداز میں نہ کریں کہ کسی اور نبی کی توہین ہو، ابداً۔ حضور نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، فرمایا مجھے اس پر فضیلت نہ دو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور نہ میری شان میں اتنا غلب کرو، اتنا بڑھاؤ جیسے نصرانیوں نے کیا کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا بنا بیٹھا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ میں شریک کر بیٹھا۔ تو حضور نے فرمایا میری شان میں غلو بھی نہ کرو اور میری شان میں کوتاہی بھی نہ کرو۔ اور کوتاہی کا معنی یہ ہے کہ بالکل مثلاً حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو حضور فرمائیں یہ نہ کہو نہیں میں نہیں مانتا نہیں، یعنی انکار نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی آپ کی آواز جو ہے اس سے ایسے انداز میں بات نہ کرو کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میرے مدنی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری اسی ایک غلطی سے تمہارے ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اسی لیے اب بھی یعنی علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جیسے حضور کی زندگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا منع تھا، وہ اب بھی منع۔ کہتے ہیں کہ اب کیسے کہ مثلاً آپ جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو شور غل نہ کریں، آواز اونچی نہ کریں، بڑے ادب کے ساتھ بات کریں۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے حجرے مبارک میں تھیں تو آواز آئی تو آپ نے اپنی باندھی سے فرمایا، اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو کیا آواز آ رہی۔ انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ بی بی حضرت ابو ہریرہ حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اب مجمع ہوگا تو آواز تو اونچی کرے گا نا وہ، تو بی بی صاحبہ ناراض ہو گئے۔ ہم نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہو کہ اپنی آواز اونچی نہ کرو، لا تؤذوا رسول اللہ، حضور کو ایذا مت پہنچاؤ، نیچی آواز میں حدیث پڑھاؤ۔ اور اسی لیے اکثر علماء کوشش کرتے ہیں کہ اگر حرم نبوی میں کبھی درس دینے کا موقع ملے تو وہ دور بیٹھتے ہیں کہ آواز اونچی نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے، جیسے آج کل تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے دعا کرو، مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ میرے عمرے کے جو بھائی آ رہے ہیں اللہ عالم یہ ثواب لے کے جائیں گے یا کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور جناب موبائل کی گھنٹیاں کھلی ہوئی ہیں، موبائل میں میوزک بج رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم موبائل سے جناب باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے فون پہ کہہ رہے ہیں اچھا تم وہیں سے سلام پڑھ لو، میں نے موبائل کا رخ جو ہے نا حضور کی طرف کیا ہوا ہے۔ کوئی شرم کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان اتنی بلند تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی باہر کے رہنے والا بندہ آئے، حضور سے کوئی دین کا سوال کرے تاکہ ہم بھی دین سیکھ لیں، ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ صحابہ کہتے ہیں کأنما علی رؤوسنا الطیور، گویا ہم ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو کہ ہلیں گے تو اڑ جائے گا، یعنی ہم میں سے کوئی حرکت بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اب بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر آپ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ چلیں، حتیٰ کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چل رہے ہو تو متواضعاً خاشعاً متذللاً، تواضع کے ساتھ چلو، اکڑ کے نہ چلو، او ادھر آ جاؤ، او ادھر آ جاؤ، کدھر چلے گا، کیا کر رہے ہو روضہ مبارک پر؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی تواضع سے آگے بڑھیں، متواضعاً خاشعاً متذللاً، اور کہا کہ اس انداز میں جائیں گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو، اور حضور کی زندگی میں اگر حضور کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا، کیسا ادب ہوتا؟ آج بھی اسی ادب سے کھڑے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب صلاۃ و سلام پڑھو تو وہ بالکل اونچی آواز میں نہ پڑھو، نہ پست آواز ہو نہ اونچی ہو، درمیانی آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو آپ کو الفاظ مبارک یاد ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین۔ پھر ابو بکر پہ، پھر عمر پہ رضی اللہ عنہم، اس کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ صلاۃ سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا اللہ کا حق ہے۔ اگر اس میں خیانت کرو گے، یعنی حضور سے مانگو کہ یا رسول اللہ میری مشکل حل کر دے، یہ شرک ہے۔ یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا نبی اللہ، یا منع ہے، یا حرف ندا ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو حدیثوں میں تم پڑھتے ہو نا یا رسول اللہ، وہ تو زندگی میں صحابہ نے کہا نا، آپ کی وفات کے بعد بتلائیں کسی صحابی نے کہا ہو۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تھوڑا وقت لگائیں اور سلام پڑھ گیا، اس کی وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کو ٹائم ملے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مقام ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کھڑے ہوں۔ اور جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو ہم نے یہی دیکھا الحمدللہ کہ وہ صلاۃ جب آتے مواجہہ شریف میں صلاۃ و سلام عرض کرتے، اس کے بعد جب بھی موقع ملتا تو حضور کے قدمین الشریفین کی جانب میں جا کے وہ بیٹھتے اور وہیں بیٹھتے تھے، عصر بھی وہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد درود پڑھتے پڑھتے مغرب آ جاتی، مغرب بھی وہیں پڑھتے، عشاء بھی وہیں پڑھتے۔ اس کے اچھا اگر کوئی قدمین الشریفین کی جانب سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا نا کہ یا تو قبر والے کے سامنے آؤ یا پھر قدمین کی طرف سے، اور جتنی دن وہاں رہنا ہو ادب سے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، اور کوئی ایسا کام جو حضور کے حکم کے خلاف ہے وہ نہ کریں۔ اب مدینہ منورہ میں بھی آپ شیو کراتے رہیں اور مکہ میں بھی آپ شیو کراتے رہیں، اور بالکل کلین شیو ہو کے پھر جائیں صلاۃ و سلام، اس سے بہتر ہے کہ نہ جائیں، کہیں اللہ ہمیں اس گستاخی میں نہ پکڑ۔
جو عاشق تھے نا حضور پاک کے، وہ تو کہتے ہیں کہ 1000 بار اگر میں 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو بمشک و گلاب کے ساتھ دھوؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا نام لینے میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہ میری گندی زبان ہے، ناپاک منہ ہے، ناپاک زبان ہے، کس طرح میں اس پاک نبی کا نام لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں تو نام لیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے حکم دیا نا میرے مدنی پہ درود پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقیص نہ ہو، حضور کی شان جتنا بیان کریں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم حضور کی ثنا بیان کریں؟ یہ تو بس یعنی حضور کی شان بیان کر کے گویا ہم اپنے اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آپ کا شان بیان کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اس زمانے کے لوگوں میں، ساری دنیا سے نہیں۔ ساری دنیا میں افضل تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا لہ فی الالواح۔ اور یاد رکھیں جتنی کتابیں اللہ نے دی ہیں نا پہلے پیغمبروں کو، ان میں معروف کتابیں جو ہیں وہ تو یہی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور داؤد ہے اور قرآن پاک ہے۔ کسی جگہ صحف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، صحف ابراہیم کا ذکر بھی آیا، لیکن معروف کتابیں دنیا میں صرف 4 ہیں: قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور۔ بس یہ اللہ کا ایک نظام ہے میرے محترم کہ جس کو چاہیں شان دے دیں۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ نے کتابیں تو کتنی اتاری لیکن شان ان 4 کو ملا۔ اللہ کے ملائکہ اتنی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کا جو لشکر ہے ملائکہ کا، اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کہ کتنے ہیں، لیکن مشہور 4 ہیں اللہ کی شان سے۔ مشہور کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، صرف 4 فرشتے، ان کو عظمت ملی۔ کتابیں بھی 4، ملائکہ بھی 4، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء اور فقہاء جو آئے ہیں ان میں بھی 4 کو عزت ملی ہے: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ورنہ کوئی اور علماء ان سے کم تو نہیں تھے نا، ان کے بھی تو اساتذہ تھے نا جن سے انہوں نے علم پڑھا ہے، لیکن جو شان 4 کو ملی کسی اور کو نہیں ملی۔ اسی طرح صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے، یعنی جب حضور پاک حجۃ الوداع میں آئے تو 1 لاکھ سے اوپر تھے صحابہ، اور جب حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو 1,30,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مشہور 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان والی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی شان والا پیغمبر ہے، کبھی ایسا نہ کرو کہ میری شان بیان کرتے ان کی شان کم ہو جائے نا۔ اچھا، آپ کو جو کتاب ملی، تمام کتابیں اللہ نے لکھی ہوئی مکمل کتاب دے دی، اسی لیے اس پہ غور کریں اگر اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ساری کتابوں میں صرف قرآن محفوظ ہے، باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھو نا جی، آج کل یہودیوں کی طاقت ہے، حکومت ہے، عیسائیوں کی حکومت ہے، ایک ان کے پاس آدمی ہے جو حافظ تورات ہو، ان کو کہنا انٹرنیٹ پہ کہ کوئی اپنا حافظ نکالو۔ عیسائیوں میں ایک ہے جو کہے میں انجیل کا حافظ ہوں، ایک نہیں پیدا کر سکے پوری دنیا میں۔ اچھا، وہ تو انجیل ہی 4 ہو گئے، اور ایک انجیل لوقا ہے اور یوحنا ہے اور مقوقس ہے، وہ تو انجیل ہی 4 ہیں۔
اور کسی کا بھی کوئی حافظ نہیں۔ یہ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ تو تھی، پہلی کتابیں، تورات کتاب اللہ تو ہے، بات سمجھیں، انجیل کتاب اللہ تو ہے، زبور کتاب اللہ تو ہے، لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، باقی کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں۔ بات سمجھیں کیا معنی کتاب اللہ؟ مثلا آپ کہتے ہیں جی مجھے ایک دوست کا خط ملا ہے، یا انی کتاب و فلان، فلاں نے مجھے خط بھیجا ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ کہیں نہیں بھائی اس نے میرے ساتھ بات کی ہے، تو بات کا اور خط کا بڑا فرق ہوتا ہے، لہذا چونکہ وہ کتاب اللہ تھی ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا، لیکن قرآن چونکہ کلام اللہ ہے، جب اللہ کی ذات باقی ہے تو اللہ کی کلام بھی باقی ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا محبوب قرآن اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اور کیسے حفاظت کی؟ ان اللہ تعالی جعل وعاء المسلمین صدور المسلمین محلا لکتاب اللہ، اللہ نے حضور کی امت کے سینوں کو قرآن کا مرکز بنا دیا ہے۔ 6 سال کے بچے ہیں قرآن یاد ہے، 7 سال کا بچہ ہے قرآن یاد ہے۔ اچھا پوری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں شہر ہو، قریہ ہو، بستی ہو، قصبہ ہو اور کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ نہ ہو۔ ان کا تو پوری دنیا میں بھی کوئی حافظ نہیں ہے نا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک لفظ ہے جس کو تورات جو ہے یہ لکھا ہے کہ بھئی وہ 70 ہاتھ لمبی تھی اور ایسا تھا، سب جھوٹی باتیں۔ اچھا بائبل نے تو لکھا ہے کہ یہ مرمر کے پتھر کی چٹانوں پہ پتھر کاٹ کے لکھی گئی تھی، پتھر باریک بنائے گئے، اس پہ تورات لکھی۔ یہ بات بھی قرآن میں لفظ ہے تختیاں بس، اور وہ تختیاں اتنی بڑی نہیں تھی، آخر موسیٰ اٹھا کے لے آئے، 70 گز لمبی تختیاں ہوں تو پھر تو اٹھانے کے لیے بھی تو سواری چاہیے نا۔ تو بہرحال وہ کتاب تھی، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب الواح جو لکھ کے دی اس میں من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی بالکل وضاحت، ہر چیز کھول دی۔ لفظ آ گیا نا کل شیء، اسی کو یاد کرو، اور اللہ کرے کہ بات مجھے سمجھانے کی توفیق دے۔ تو بہرحال کل شیء قاعدہ ہے علماء نحو کا کہ اگر کل مضاف ہو اور شیء مضاف الیہ ہو تو معنی ہوتا ہے ہر چیز، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل۔ اسی وجہ سے ہمارے جو حضرات ہیں نا، بریلوی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے، تو پھر حضور عالم الغیب کیسے نہ ہوئے؟ ہر علم تو دے دی، ہر چیز تو بیان کر دی، ہر چیز تو بتلا دی، وہ بھی اسی لفظ تبیانا لکل شیء۔ اچھا تورات میں بھی تفصیلا لکل شیء، اسی لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس دعا کیا کرو، میں تو بہرحال دعا کرتا ہوں ان کے لیے ہمیشہ کہ اللہ جو لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا، اور جو فوت ہو گئے آپ رحمت والے ہیں ان کی بھی معافی فرما دیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، باقی کی تو بخشش ہو سکتی ہے نا، جتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ۔ اب وہ بیچارے اسی لفظ میں بھائی اللہ کے بندے ہیں، اگر کل شے سے مراد یہ ہے، تفصیل کل شے سے مراد یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام گویا عالم الغیب ہو گئے اور تمام علم مل گیا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ خضر کے پاس جا کے علم سیکھنے کے لیے اللہ نے بھیجا؟ یہ کیا مطلب؟ وہ تو سب جانتے تھے، تو ان کو پھر خضر کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟
اور پھر خضر نے بھی جیسے ماشاءاللہ، حالانکہ وہ جانتے تھے آنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے، رسول ہے، نبی ہے، شان والا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا نا السلام علیکم، وہ کپڑا لے کے سوئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے این علمت، اسلام تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے نا، جوش آ گیا، کہتے کمال کی بات کرتے ہو، آنا موسیٰ ابن عمران، میں اللہ کا نبی ہوں، تم کہتے ہو میں نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ تو نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں کر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے، جائیں کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں سیکھنا ہے، میرا بندہ ہے اور جزیرے میں ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اچھا، اور یہ کیسی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رستہ دکھانے والا فرشتہ نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، مچھلی۔ اور راہبر کے لیے بھی اللہ نے کیا بتلایا کہ جہاں مچھلی تمہارے اس ٹوکری سے نکل کے دریا میں چلی جائے تو سمجھنا یہی جگہ ہے، اور وہ جن جائے گی تو سڑک بندی جائے گی، اسی سڑک پہ چلے جانا، آگے وہ میرا بندہ سو رہا ہو۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ آپ کے ساتھ شاگرد تھے نا حضرت یوشع، جو خدمت کرتے تھے، ناشتہ پیش کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، مچھلی نکل گئی، اس بیچارے کو بھی یاد نہ رہا۔ معلوم ہوتا ہے طالب ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں، ہاں ایسے قرآن ہے اس میں کوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، او بھائی کوئی ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو تھکاوٹ ہو گئی پہلے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ تھکاوٹ ہو گئی، تھکاوٹ نہ ہوتی تو چلتے رہتے، یہ تو تھکاوٹ ہو رہی، بھوک لگی تو راز کھلا نا۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں بڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوشع نے عرض کیا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ ناشتہ تو اسی مچھلی سے کرتے تھے نا، تو انہوں نے کہا حضرت ناشتے میں اب کیا لے آؤں، مچھلی تو بھاگ گئی۔ خدا کے بندے کہاں بھاگے؟ انہوں نے کہا جی دریا میں چھلانگ لگائی ہو، گئی دریا۔ انہوں نے کہا اسی کے لیے تو ہم آ رہے تھے اللہ کا بندہ، تم نے مجھے بتایا نہیں، حضرت بھول گیا۔ اور میں واپس چلو، اور اپنے پاؤں کے قدم دیکھتے 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 اس جگہ پہنچے جہاں وہ مچھلی گئی تھی۔ اللہ کی شان، یہ بھی اللہ کی مہربانی، اگر وہ چلی جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچتے؟ یعنی ابھی تک وہ سڑک بھی موجود تھی اور مچھلی کے نشان جانے کے بھی موجود تھے، اس سڑک پانی پہ سڑک بن گئی۔ اس میں چلتے ہوئے گئے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے تو بہرحال ایک لمبا قصہ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ چکے تھے تو پھر خضر سے کیا پڑھنے گئے؟ اس لیے خیال رکھا کریں، یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو بالکل سب پتہ ہوتا ہے، یہ کفر ہے، کفر شرک، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے کیا عجیب بات کی، جب کشتی پہ بیٹھے تھے نا، ایک چڑیا آئی اڑتی ہوئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا اڑ گئی، تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو چڑیا ابھی سمندر کے پانی سے، دریا کے پانی سے چونچ بھر کے لے گئی ہے، اس سے دریا کا پانی کتنا کم ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت کمال کی بات ہے کہ چڑیا کی چونچ میں کتنا ایک نقطہ پانی آیا ہوگا، اس سے دریا کا پانی کیسے کم ہو سکتا ہے؟ قال فرمایا علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنا بھی کمی نہیں کرتا جتنا ایسے چڑیا نے کمی کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ سب علم آ گیا، سب جان گیا، جانی جان جی سارے پیر صاحب جڑے نا، وہ جانی جان ہر چیز، بیوی کا بھی پتہ نہیں ہوگا شریف آدمی کو کہ کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ
تبیان اب تفصیل لکل شیء، پر معنی کیا ہوگا؟ یعنی اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن احکام کی ضرورت تھی، جن اوامر کی ضرورت تھی، جن زواجر کی ضرورت تھی، وہ تفصیل سے کھول کے اللہ نے تورات میں بیان کر دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کا علم آ گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ قرآن میں ہر چیز کا معنی کیا ہے۔ جب یہ آیت اتری اس کے بعد پھر قرآن نہ اترتا نا، ہر چیز تو حضور کو پتہ لگ گیا۔ معنی یہ ہے کہ میرا مدنی جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کے حالات ہیں، جو اوامر ہیں، جو زواجر ہیں، جو نواہی ہیں، جو وعد ہیں، جو وعید ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اب کل شے کو دیکھو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے یہ تو دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا خذھا اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، گوشت کو ملا جلا دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سرہن علی کل جبل منہن جزءا، اور ہر پہاڑ پہ جا کے تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ لو۔ اب ہر پہاڑ کا کیا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکے کے پہاڑوں پر بھی گوشت رکھنے آئے تھے؟ علی کل جبل، جو اس پہاڑ سامنے ہیں ان کا حکم ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ساری کائنات کے پہاڑوں کا حکم ہے۔ فدعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ بھاگتے ہوئے آئیں گے، دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ جب ہدہد نے کہا کہ حضرت وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ ملکہ جو ہے اس کے پاس تو ہر چیز ہے۔ اب ہر چیز کا معنی کیا ہے؟ ہوائی جہاز بھی تھے، وہ تو اس وقت بنے بھی نہیں تھے، تو ہر چیز کیسے ہو گئی؟ معنی ہے کہ کبھی معنی استغراق کا نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب اس کے پاس ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد ایک بڑا تخت بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، شک ہوتا ہے، نفاق، يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہ لفظ کو لے کے اسی سے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اور یہ کل شے کا علم تو آ گیا، پھر باقی کیا بچ گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام آیات محکمات کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کیا کریں، اور آیات محکمات کا یہ فیصلہ ہے کہ میرا مدنی اعلان کر دو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو ماں سوا اللہ کے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ جن پیروں سے مانگ رہے ہیں قبروں پہ کھڑے ہو گئے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے، ان کو تو اپنے اٹھنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا بڑا شرارتی، اللہ ہدایت دے، اب تو سنا ہے مولوی بن گیا ماشاءاللہ، مدت ہو گئی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو وہ میں دیکھتا نا تو کبھی کبھی بڑے بڑے جناب، وہ کبھی ویسے گلے میں ڈالنے والی پگڑیاں بنا لیتا، کبھی کوئی، اور بڑے قیمتی قیمتی کپڑے۔ وہ میں نے کہا بھئی یہ شریف آدمی یہ کہاں سے لے آتے ہو؟ اور نے کہا جی یہ تو آپ لوگ وہابی ہیں نا، کہتے ہیں نا پیر کو چیز دیتے، یہ سارا پیروں کی مہربانی، ان کی قبروں سے اتار کر لے آتا ہوں، یہ سارا مجھے پیروں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جس روضے شریف پہ جاتا ہوں نا جی، تو باقاعدہ ہاتھ باندھ کے جاتا ہوں تاکہ شک کوئی نہ کرے، اندر جا کے سارے غلاف لپیٹ کے بغل میں دبا کے ماشاءاللہ آ جاتا ہوں، پھر طلباء کو بھی دیتا ہوں، خود بھی کپڑے بناتا ہوں۔ تو پیر دے رہے ہیں نا مجھے، مرنے کے بعد مجھے کپڑے دے رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا شریف آدمی کہیں پتہ، انہوں نے کہا حضرت پیر کو پتہ ہوتا تو مجھے پکڑ نہ لیتا قبر سے نکل کے، اس کو اگر علم ہوتا وہ تو زندہ جو مجاور ملنگ کھڑے ان کو پتہ نہیں لگنے دیتا، تو جو فوت ہو گیا اس کو کہاں سے پتہ تھا؟ تو بہرحال اللہ ہدایت دے اور اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، واللہ اعلم۔ دعا کیجیے گا، مجھے یہ تکلیف بھی ہے، اور آج عشاء کے بعد وہ چھوٹا سا ایک مہینہ سے دانت میرا ٹوٹا نا، تو ایک حصہ اس کان میں پھنس گیا، اللہ معاف کرے، اس کے لیے وہ چھوٹا سا آپریشن کریں گے نکالنے کے لیے۔ تو بہرحال دعا کیجیے گا کہ اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔